پتہ ہی نہیں چلا کب آپ کو سوچتے سوچتے میں آپ سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ یہ سن کر اسے شاید اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، رابعل آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو کیا آپ میرے لیے رشتہ بھیجیں گے؟ وہ کہنے لگا کیوں نہیں، میں آج ہی اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں، بھائی سے بھی بات کرتا ہوں، بھابھی سے بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا بس جلدی بھیج دیں۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ بس یہی ایک راستہ بچا تھا میرے پاس جس سے میں ان کے گھر جا سکتی تھی۔ اگلے دن میری بہن اپنی ساس کے ساتھ بڑی خوشی خوشی میرا رشتہ مانگنے آئی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ مجھے یہ رشتہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ تو میں نے کہا امی کیوں، آپ کو کیوں یہ رشتہ ٹھیک نہیں لگتا؟ وہ کہنے لگی لڑکا صرف میٹرک پاس ہے، تم ماشاء اللہ سے زیادہ جماعتیں پڑھی ہوئی ہو، اور پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ دکان سنبھالتا ہے۔ میں نے کہا تو آپ ہی بھی تو کوئی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، انہیں بھی تو کامران بھائی جیسا پڑھا لکھا خوبصورت شوہر مل گیا ہے نا، تو مجھے بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ یہاں ہاں کر دیں۔ میری والدہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہیں ایان اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا ہاں لگتا ہے، بس آپ ہاں کر دیں ہاں۔ میرا رشتہ ایان کے ساتھ ہو چکا تھا اور وہ بے تحاشا خوش تھا۔ میں دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں بند کیا ہو۔ جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھا مجھ سے کہنے لگا مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، کیا خواب ایسے بھی کبھی سچ ہوتے ہیں؟ میری آنکھیں نم تھی لیکن اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوشی تھی۔ جیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے لگا مجھے ایک کرنٹ سا لگا ہو۔ میں نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ یہ دیکھ کے مسکرانے لگا، کہنے لگا کیا ہوا، اظہار محبت تو بڑی دلیری سے کیا تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا اور کس وجہ سے لیا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ تو مجھے اپنے رویے پہ بڑا افسوس تھا، اس لیے وہ سب اس وقت اس لیے کہہ دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا جھوٹ مت بولو، تم نے مجھ سے کہا تھا تم میرے بارے میں سوچتی ہو، اور ایسے ہی سوچتے سوچتے تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے بارش کی طرح برسنے لگے۔ اس بار اس نے میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے تم میری بن جاؤ گی۔ پھر وہ کہنے لگا میں نے بہت دعائیں مانگی تھی کہ کاش تمہارے دل میں میری محبت بس جائے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ یہ کیسا شخص ہے جس کی دعا قبول ہو گئی، اتنا نیک تو نہیں لگتا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں رونمائی کے کنگن پہنائے، اس کی جسارتیں بڑھنے لگیں اور میں اسے روک نہیں سکتی تھی کیونکہ خود اس سے کہہ کے شادی کی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، دعا کرنے لگی کہ جلد ہی یہ رات ختم ہو جائے۔ لیکن ایان کہنے لگا رابعل ادھر میری طرف دیکھو۔ آنکھیں بند کر کے ہی میں نے اس سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، حالانکہ میں اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کوئی بھی تو خوشی نہیں تھی مجھے اس رشتے سے، اس لیے میرے لیے یہ رشتہ ایک مجبوری سے بڑھ کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا اپنی آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو، ادھر میری طرف، میری آنکھوں میں دیکھو۔ لیکن جو کچھ اس کی آنکھوں میں تھا میں وہ سب نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا پلیز سمجھا کریں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو وہ میرے زیورات اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ چکا تھا۔ جیسے جیسے میرے قریب آ رہا تھا میری جان نکل رہی تھی۔ اس کی محبت بھری باتیں میرے دل پر بے اثر تھیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کو اپنا آپ سونپنا جو آپ کے دل میں کہیں بھی موجود نہ ہو۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے آنسو بہہ رہے تھے، جسے کبھی وہ اپنے رخسار سے صاف کرتا، کبھی اپنے ہونٹوں سے۔ مجھ سے کہتا کہ رابعل کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اور میں اسے وجہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اس نے بڑی محبت، بڑی نرمی اور بڑے پیار سے مجھے میرا حق دیا تھا، لیکن میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے بازو پہ سر رکھے بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ میرے پیٹ پہ تھا، ٹانگ مجھ پر تھی۔ میں نے کہا ایان پلیز پیچھے ہٹو۔
صبح ہو گئی ہے، مجھے اٹھنا ہے۔ میں جلد از جلد اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں، کہنے لگا کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ میں نے کہا 7 بج رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ابھی تو بہت ٹائم ہے، رابیل سونے دو نا یار۔ ویسے بھی میں سب سے کہہ چکا تھا کہ 12 بجے سے پہلے میرا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے مزید اپنی گرفت میں لیا تھا۔ میں نے کہا لیکن مجھے اٹھنا ہے۔ تو کہنے لگا میری مرضی چلے گی، اور ابھی میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا اپنی جان دیکھو اور مجھے دیکھو، پلیز اپنی ٹانگ ہٹاؤ مجھ پہ سے۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا، پھر اپنی ٹانگ پیچھے کر لی، پھر مجھ سے کہنے لگا تو پہلے کہہ دیتی۔ پھر میرے بازو پہ سے اٹھ کے اپنے تکیے پہ لیٹ گیا، اپنا ہاتھ پھیلا کے کہنے لگا چلو اب تم میرے ہاتھ کو تکیہ سمجھ کے لیٹ جاؤ، حساب برابر کر لو۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے اور نہیں سونا۔ میں جانتی تھی کہ جب تک میں لیٹی رہوں گی یہ میری جان نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال چند دن یوں ہی گزر گئے۔ آیان مجھے ہنی مون پر مری اسلام آباد لے گیا۔ آیان بہت شوخ مزاج اور رومانٹک تھا۔ ایک بار مجھے سڑک کے کنارے پہ بنی ہوئی ایک کھائی میں درختوں اور جھاڑیوں کے بیچ لگے بہت منفرد اور خوبصورت پھول پسند آ گئے۔ میں نے کہا آیان دیکھو کتنے خوبصورت پھول ہیں۔ میری آنکھوں میں ان پھولوں کی پسندیدگی بھانپ کر وہ مجھ سے کہنے لگا تمہیں پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کھائی میں اتر جائے گا ان پھولوں کو لینے کے لیے۔ میں نے کہا آیان تم کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو یہ بہت گہری کھائی ہے۔ کہنے لگا تو کیا ہوا، تمہیں پسند ہے نا، میں تمہیں وہ پھول لا کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، تم بس نیچے نہیں جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑا بے ساختہ سا عمل تھا۔ وہ کہنے لگا فکر کیوں کرتی ہو، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کھائی میں چلا گیا، لیکن میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے شک زبردستی سے ہی میری زندگی میں شامل ہوا تھا، لیکن مجھ پہ صرف محبت نچھاور کر رہا تھا۔ میں نے اسے محبت نہیں دی تھی، لیکن اس نے مانگی بھی نہیں تھی۔ جب تک وہ پھول توڑ کر واپس نہیں آ گیا میری جان پر بنی رہی۔ پھر اس نے میرے بالوں میں وہ پھول سجا دیے، خود بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ وہ بڑا خطرہ مول لے کر وہ پھول لایا تھا۔ 15 دن بعد جب ہم ہنی مون سے واپس آئے تو آیان اپنے والد کے ساتھ دکان جانے لگا۔ میں تو بس اپنی آنکھوں کو سیراب کرنے کے لیے اس گھر میں آئی تھی تاکہ کامران بھائی کو دیکھتی رہوں، ان کی سحر انگیز شخصیت کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو سیراب کرتی رہوں۔ ایک بار میں آیان کی تیاری کروا رہی تھی، اس کے کپڑے، اس کا والٹ، اس کی ہر چیز رکھ رہی تھی، جب باہر سے مجھے بری طرح سے چلانے کی آواز آئی۔ وہ کامران بھائی کی آواز تھی۔ وہ کسی بات پر آپی پر بہت چلا رہے تھے۔ جب میں باہر گئی تو ان کا یہ روپ دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگے ابھی تک تم نے میرا ناشتہ نہیں بنایا، اتنی سست ہو تم فائزہ۔ آپی کہنے لگی میں اسد کو بھی دیکھ رہی تھی، ابھی جا کے تو وہ سویا ہے، آپ کو پتہ ہے آدھی رات سے زیادہ وہ جاگتا رہتا ہے، اور آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے اس لیے مجھے ٹہل ٹہل کے اسے چپ کروانا پڑتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تو کوئی احسان نہیں کیا، سب مائیں یہی کرتی ہیں، عجیب جاہل عورت ہو تم یار، تم چھوڑو بالکل ہی، آفس سے ناشتہ کر لوں گا میں۔ پتہ نہیں میری قسمت پھوٹ گئی تھی جو ایسی لڑکی میری قسمت میں آ گئی۔ یہ کہہ کے وہ جا چکے تھے۔ میں تو ان کا رویہ دیکھ کے حیران تھی۔ آپی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس آئی تو میں نے کہا یہ انہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی ایسا ہی مزاج ہے ان کا، وہ اپنے مزاج کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کرتے، چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے میں اس گھر میں رہنے لگی مجھے نظر آنے لگا کہ کامران بھائی کا اصل روپ کیا ہے۔ ایک بار میں اور آیان اپنے کمرے کی گیلری میں کھڑے تھے، جب وہاں چھوٹا سا لاؤنج تھا جہاں کامران بھائی آپی کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کا بیٹا بھی وہیں کھیل رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کے بڑی ہی حسرت بھری آہیں بھر رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ آپی نے کامران بھائی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، شاید وہ کوئی بات کر رہی تھی، جب انہوں نے بری طرح سے ان کا ہاتھ جھٹکا، کہنے لگے اپنا ہاتھ پیچھے کرو۔
عجیب مردوں جیسے ہاتھ ہیں تمہارے، پتہ نہیں کس قسم کی عورت ہو تم۔ ایک ہی بچہ پیدا کرنے کے بعد تم نے اپنا وجود دیکھا ہے، عجیب بے ڈھنگا پن آ گیا تم میں۔ آپی کہنے لگی عورت شادی کے بعد ویسی نہیں رہتی، بچے کی پیدائش کے بعد اس کا فیگر بگڑ جاتا ہے۔ میں کوئی مشین نہیں ہوں جو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تو بور ہو چکا ہوں تم سے یہ باتیں سن کر، کامران بھائی کہنے لگے۔ آیان کہنے لگا مجھے کامران بھائی کی یہ عادت بالکل پسند نہیں ہے، بھلا اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے؟ وہ جیسی بھی ہیں آخر انہوں نے ان کے بچے کو ہی پیدا کیا ہے نا، ان کی نسل کو ہی بڑھایا ہے۔ عورت ہمیشہ ویسی نہیں رہتی، اور اگر بدلتی ہے تو مرد کی وجہ سے ہی بدلتی ہے۔ اسی کے تو بچے پیدا کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، اور اسی کو سنبھالتے ہوئے اپنے آپ پہ توجہ نہیں دے پاتی۔ وہ عورتیں جو ایسی ہوتی ہیں، ماڈلز، ایکٹرز وغیرہ، جو ہر وقت اپنے آپ پہ توجہ دیتی ہیں، وہ بچے ملازمین کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہیں۔ میں نے کہا ایان اگر میں بھی ایسے موٹی ہو گئی، اگر میں بھی آپ ہی کی طرح ہو گئی تو کیا تم بھی مجھے باتیں سناؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں تمہیں ایسی باتیں نہیں سناؤں گا، میں تم سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگوں گا، کیونکہ تم اپنا آپ میری خاطر، میری اولاد کی خاطر گنوا چکی ہوگی۔ جو حسن تم اپنے ساتھی کے لیے گنوا کے رکھ دو گی تو اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے تمہارے ساتھ۔ دونوں بھائیوں کی سوچ بڑی مختلف تھی۔ یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن گھر میں سب سے زیادہ پیسے یہی دے رہا تھا، کیونکہ یہ بہت محنتی تھا۔ اپنے باپ کی ساری دکان اس نے سنبھال رکھی تھی۔ کامران بھائی ادھر بس چند ہزار اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھتے تھے، فائزہ آپی کو بھی خرچہ نہیں دیتے تھے، بس اپنے آپ پہ سارے پیسے لگاتے رہتے تھے۔ کبھی سیلون جاتے تھے، کبھی اپنے بال اچھے سے کٹواتے تھے، کبھی اپنے چہرے پر فیشل کرواتے تھے، بس اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ رکھتے تھے۔ اپنے بچی تک کو گود میں نہیں پکڑتے تھے، کہتے تھے مجھے چھوٹے بچوں سے اریٹیشن ہے۔ ایان میرے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا تھا، کبھی کوئی گلاب کے گجرے میرے ہاتھوں میں پہناتا، کبھی کانچ کی چوڑیاں، روزانہ مجھے باہر لے کر جاتا، کبھی چاٹ، کبھی گول گپے، کبھی آئس کریم، کچھ نہ کچھ کھلاتا رہتا تھا۔ لیکن کامران بھائی بہت مختلف تھے۔ میری آپی بظاہر تو سب کے سامنے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے۔ جس طرح کا رویہ کامران بھائی کا تھا اور ان کا مزاج جس طرح کا تھا، کوئی بھی لڑکی ان کے ساتھ زیادہ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ ہر وقت میری بہن کو کم تعلیم کے طعنے دیتے رہتے تھے۔ ان کی خوبصورتی، ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے اب کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ لیکن ایان میرے دل میں گھر کر چکا تھا۔ جب میں امید سے ہوئی تو میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں نے بھی ایک بیٹی کو ہی جنم دیا تھا، لیکن وہ تو یوں خوش تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ وہ راتوں کو میرے ساتھ جاگتا، کہتا لاؤ اسے تم مجھے دو، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں یہ سوچتی تھی کہ میں کتنی بری تھی، جس شخص کے حصول کی خاطر میں اپنی بہن کے مرنے کی دعائیں کرتی تھی، وہ شخص تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جاتی۔ وہ صرف چہرے کے خوبصورت تھے، اور یہ سب اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اندر سے بہت بدصورت ہے۔ اور ایان جو دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں تھا لیکن بہت حسین تھا، اس کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو چکی تھی۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ میری شادی ایان سے ہوئی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت نظر آنے والی چیزیں بس آنکھوں کو بھلی لگتی ہیں، لیکن جب ان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو ان سے زیادہ بدصورت اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی بھی ظاہری حسن کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے۔